ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے کورونا وائرس کے پیش نظر ایک مرتبہ پھر مقبوضہ کشمیر میں فوری طور مواصلاتی بلیک آؤٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام وائرس سے متعلق بنیادی معلومات سے محروم ہے۔ مواصلاتی بندش ختم کر کے میڈیکل ٹیموں اور امدادی سامان کو مقبوضہ کشمیر پہنچانے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ کی قائم مقام نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز نے مقبوضہ کشمیر کے سابق کٹھ پتلی وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی رہائی کا خیر مقدم کرتے ہوئے تمام کشمیری سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ اور انٹرنیٹ سروس کی مکمل بحالی پر زور دیا ہے۔ حریت رہنماؤں جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے وائس چیئرمین عبدالمجید ملک نے غیر قانونی طور پر نظر بند پارٹی سربراہ ظفر اکبر بٹ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت حریت رہنماؤں کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے پیش نظر مزید پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ قابض انتظامیہ نے کورونا وائرس سے پہلی ہلاکت کے بعد سری نگر میں تاریخی جامع مسجد سمیت تمام مذہبی مقامات کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دراصل مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث ادویات کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ پیلو راجپورہ پلوامہ میں قائم CRPF کے کیمپ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ بعد ازاں بھارتی فوج نے متصل وسیع علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ ریاسی جموں میں ایک سڑک حادثے میں 2 پولیس افسران ہلاک ہو گئے، جبکہ نقام سری نگر میں ایک ٹرک کنڈکٹر کی لاش پراسرار حالت میں برآمد ہوئی ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کہنے کو تو جمہوری ملک ہے، مگر ریاست کے 2 سابق وزرائے اعلیٰ باپ بیٹے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کی مشکوک رہائی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھارت کا انصاف صرف بااثر لوگوں کے لیے ہے، وہ بھی حکومتی ایما پر ملتا ہے، جسے چاہیں دیں اور جسے چاہے نہ دیں۔ حریت رہنما اور ریاست کے ہزاروں بے گناہ سپوت 5 اگست کے بعد گرفتار ہیں اور بھارتی جیلوں میں سڑنے کے لیے ڈال دیے گئے ہیں۔ ان کی رہائی کے لیے کورونا جیسی آفت میں بھی بھارتی حکمرانوں کا دل نہ پسیجنا سنگ دلی اور وحشت نہیں تو اور کیا ہے۔ بھارت کو جموں کشمیر پر قبضے کے لیے روپیہ پانی کی طرح بہانے کے بجائے اپنے ان غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا چاہیے جو اس وقت لاک ڈاؤن کے باعث بھوک سے بلک رہے ہیں۔ 300 روپے پسیری آلو ہو گیا ہے، 200 روپے کلو تیل ہو گیا ہے، 80 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے۔ ہم مریے نہ جائیں گے حد سے؟ ایک تو کرونا کی مرے گا کہ بھوک مری میں مر جائیں گے ہمیں؟ یہ غریب لوگ کیسے جیے گا، کیسے بال بچہ کے رکھے گا؟ روڈ پر نہیں نکلیے گا تو گاڑی نہیں چلائے گا، نہیں تو مہاراجا کا تو تنخواہ بھر رہا ہے، غریب کے کیا بھر رہا ہے؟ تو حد سے غریب لوگ مر رہا ہے۔ گوبھی لانے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ 100 روپے کلو دیں گے، بیگن لانے جاتا ہے تو کہتا ہے 100 روپے کلو جاتا ہے۔ آدمی کیسے کھائے گا، کیسے پیے گا، کیسے رہے گا، کیسے جیے گا؟ تو بیماریوں سے پہلے مر جائے گا حد سے۔ یہ بھارت کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ کشمیری عوام کو دبانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہانے کے بجائے بھوک افلاس سے لڑے، ہمسایوں اور کشمیریوں سے نہیں۔